السلام علیکم خواتین و حضرات، روٹی پیٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور انصاف پورے انسانی وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ جس معاشرے میں روٹی کا حصول مشکل اور انصاف ناممکن ہو جائے وہ معاشرہ پھر انسانی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں رہتا۔ پاکستان میں آج انصاف قائم کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ مورخ جب پاکستان میں انصاف کی تاریخ لکھے گا تو ایک نام ایسا ضرور ہوگا جس کے بغیر یہ فہرست مکمل نہیں ہوگی، اور وہ نام ہے چیف جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کا۔ آج وہ ہمارے مہمان ہیں۔ It's an honor, pleasure having him with us۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آئیے، دیکھیے، سنیے اور سوچیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے، بہت سارے ججز بہت سارے ادوار میں نکالے گئے، لیکن چودھری افتخار احمد صاحب کو جب فارغ کیا گیا، ان کے ساتھ جب ظلم ہوا تو ایک بہت بڑی تحریک نمودار ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آرمی ہاؤس میں بلایا گیا، 4-5 جنرلز کی موجودگی میں، پرویز مشرف صاحب کی موجودگی میں، شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کی موجودگی میں، ان پر زور دیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، اور اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فیس کریں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی شکل یہ تھی کہ یہ 5 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹس کے 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان تو اسلام آباد میں موجود ہو سکتا ہے، 2 سینئر ججز بھی وہاں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز پروونشل ہائی کورٹس کے لانے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ جس وقت کے یہ واقعہ پیش آ رہا تھا اور جس وقت کے افتخار چودھری صاحب انکار کر کے his no has become famous، انکار کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، جھنڈا ان کی گاڑی سے اتار لیا گیا تھا، گارڈ ان سے لے لیا گیا تھا، اسی وقت سپریم کورٹ میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، جس تقریب میں عبدالحمید ڈوگر اس وقت کے سینئر موسٹ جج کو حلف دے رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کا؟ جی ہاں، ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کا جاوید اقبال صاحب، چیف جسٹس کے بعد اس وقت سینئر موسٹ جج تھے، ان کو حلف دے رہے تھے، اور وہاں پر 2 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے موجود تھے اس حلف برداری میں۔ نہ صرف وہ بلکہ 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو سینئر موسٹ تھے وہ بھی موجود تھے، اور اس حلف برداری کے بعد وہ فوراً ملے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل فوراً ملی، اور وہاں پر افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس موجود تھا۔ اب ایک اس انداز سے جب حلف دیا جا رہا ہو، اور اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایکچولی سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے جاوید اقبال نہیں تھے بلکہ رانا بھگوان داس تھے، جو ملک میں موجود ہی نہیں تھے۔ دوسری خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب حلف دیا جا رہا ہو، وہاں پر آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے آڈینس میں بٹھا دیں، ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس جو سینئر موسٹ ہیں، جو سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ایکس آفیشیو ممبرز ہیں، ان کو وہاں بٹھا دیں،
تو وہ تو چاروں آدمی اس پروسیس میں پارٹی بن گئے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک نیا ایکٹنگ چیف جسٹس قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اس قدر سراسر ناانصافی والی بات تھی. اور اس کے بعد جب افتخار چودھری صاحب 13 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو نوٹس نکالا اس کے رسپانس میں پیش ہونے کے لیے گئے اور پیدل اپنے گھر سے وہ نکلے، اور جس طریقے سے پولیس والوں نے ان کے ساتھ رویہ برتا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستانی قوم کا ضمیر، جو کہ عرصہ دراز سے معاف کیجیے گا سویا ہوا تھا، وہ جاگا. اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر تو پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی انصاف میسر نہیں ہے تو ہم تو اپنے انصاف کے بارے میں روتے گاتے ہیں، تو اس ملک میں اس کا مطلب ہے انصاف ہے ہی نہیں. تو پھر موومنٹ شروع ہوا اور ایک ڈیفرنٹ لیول کا موومنٹ تھا وہ. اچھا جیسا اب یہ فرمائیے گا کہ 14 جون کو جو لانگ مارچ ہوا آپ کی طرف سے، اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے متعلق آپ کے وکلاء جو لیڈران تھے ان کی طرف سے بھی بیان آتے رہے کہ 14 جون کو اسلام آباد میں جو ہے وہ تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے. لیکن تماشا نہ ہوا، اور بہت سارے لوگ اس حسرت میں بیٹھے رہے کہ وہ ٹی وی پہ لائیو شو دیکھیں گے کہ صدر مشرف صدارتی محل سے کیسے بھاگتے ہیں. کیا آپ اس بارے میں کچھ سچ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کس کے ایما پہ وہاں پہ کوئی رزلٹ نہیں ہوئے پیدا؟ میں وکلا برادری میں جو تقسیم ان باتوں کی بنیاد پر پیدا ہو سکتی ہے اس میں پارٹی بننا نہیں چاہوں گا. کئی باتیں میرے علم میں ہیں، میں اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا، لیکن 2-4 معاملات جو کہ میں اس حیثیت میں نہیں جانتا جس حیثیت میں اس موومنٹ کے ایک حصے کے طور پہ مجھے معلومات میری ہیں، ایک نیوٹرل آدمی کی طریقے سے، ایک آپ جیسے آدمی کی طریقے سے، ایک آپ جیسے پاکستانی کی حیثیت سے چند چیزیں جو میرے علم میں ہیں صرف ان کی طرف میں اشارہ کروں گا. بجٹ سیشن جس تاریخ کے اوپر بلایا جانے والا تھا اس کو پری ڈیٹ کیا گیا، اس کو تاریخ کو قریب کیا گیا، صرف اس لیے کہ وکلا برادری کی مارچ شروع ہونے والی تھی، جیسے آپ کو علم میں ہے 9 جون کو شروع ہونے والی تھی کراچی سے اور کوئٹہ سے، باقی علاقوں سے ذرا بعد میں. پھر اس کے بعد بجٹ سیشن کبھی ملتوی نہیں کیا جاتا، اٹ کنٹینیوز ٹو دی فنش، لیکن اس کو ایک دن جاری رکھ کر کے بجٹ پیش کر کے اس کو ملتوی کیا گیا، اور ملتوی کیا گیا غالباً 14 جون کے لیے. اور یہ سب کے علم میں